پھر جب بھلا دیا انہوں نے اس بات کو جس کی ان کو نصیحت کی گئی، تو نجات دی ہم نے ان کو جو رک گئے تھے برائی سے، اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا برے عذاب کے ساتھ، بوجہ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 164 اور 165، یہ دو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اور ترجمہ کیا ہے۔ پچھلی آیات مقدسہ میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں دریا کے کنارے پر ان کی بستی ایلا، اس کے جو رہنے والے لوگ تھے ان کا ذریعہ معاش مچھلیاں تھیں، شکار کرنا، خود بھی کھانا، آگے بیچنا، یہ ان کا ذریعہ معاش تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آزمائش کے لیے ہفتے کے دن ان کو شکار سے منع فرمایا۔ شریعت کی طرف سے گویا حکم ہو گیا کہ ہفتے والے دن تم مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے، لیکن خدا کا کرنا یہ کہ ہفتے والے دن مچھلیاں وافر مقدار میں پانی سے اوپر تیرتی پھرتی بھاگتی نظر آتی تھی، اور باقی 6 دن مچھلیاں غائب، باوجود کوشش کے شکار کے بھی مچھلیاں نہیں پکڑ پاتے تھے۔ تو ان لوگوں نے ہیلا کیا تھا کہ ہفتے والے دن چھوٹیاں نالی نکال کر کے پانی ایک طرف حوضوں میں بھر لیا جس میں مچھلیاں بھی آ گئیں، پھر ان حوضوں سے باقی دنوں میں شکار کر کے مچھلیاں پکڑ لی، یہ ہیلا کیا تھا۔ اب اس پر قوم 3 حصوں میں بظاہر تقسیم ہو گئی۔ ایک حصہ وہ جو اس ہیلے میں ملوث تھا، یہ کام کر رہا تھا، ایک حصہ وہ جو ان کو کھلے عام روک رہا تھا، اور تیسرا حصہ وہ جو نہ روک رہا تھا اور نہ خود کر رہا تھا۔ اور بعد نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک چوتھا گروہ بھی تھا جو شروع میں تو کچھ روکتا رہا لیکن پھر ان سے مایوس ہو گیا کہ ان پر نصیحت اثر نہیں کرتی، لہٰذا اب ان کو نصیحت کرنا، دعوت دینا فضول ہے، انہوں نے پھر نصیحت کرنا چھوڑ دیا۔ اس کے تحت علماء نے لکھا ہے، نمبر 1، ہیلا نیکی کے کرنے کا تو جائز ہے، گناہ کے چھوڑنے کا تو جائز ہے، ہیلے سے گناہ کرنا یہ ناجائز ہے۔ ہیلا کئی طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کسی ہیلے سے کوئی نیکی ہو جائے، ایک ہے کسی ہیلے سے کوئی گناہ چھوٹ جائے، اس سے بچ جاؤں، اور تیسری صورت ہے کسی ہیلے سے کوئی گناہ کر لوں، گناہ کرنے کے لیے کوئی ہیلا بہانہ کرنا، یہ تیسری صورت یہ شرعاً ناجائز ہے کہ گناہ کے کام کو کرنے کے لیے کوئی ہیلا تراش لینا، کوئی من گھڑت ہیلا بنا لینا، کسی ہیلے سے گناہ کرنے پر گناہ تک پہنچنے کے لیے کوئی بہانہ بنانا، یہ شرعاً ناجائز ہے۔ چونکہ مچھلیوں کا شکار کرنا منع تھا، یہ اس شکار کرنے تک ہیلا کر کے پہنچے ہیں۔ اور دوسری بات ان آیات کے تحت یہ لکھے کہ داعی کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو بندہ اللہ کے دین کی دعوت دینے والا ہے، نیکی کے کام کی دعوت دینے والا ہے، چاہے اگلوں پر اثر نہیں ہو رہا، وہ نہیں مان رہے، لیکن پھر بھی دعوت دینے والے کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے زندگی لگ جائے، وہ مانے نہ مانے، یہ اپنا کام جاری رکھے۔ داعی چاہے وہ نیکی کی دعوت دینے والا، یعنی نیک اعمال کے کرنے کی دعوت دینے والا، اور چاہے وہ گناہوں کو چھوڑنے کی دعوت دینے والا۔ نیکی کا کرنا جیسے نیکی ہے، گناہ کا چھوڑنا اس سے کئی گنا بڑھ کے نیکی ہے۔ ہم نیکی صرف نیک اعمال کے کرنے کو سمجھتے ہیں، حالانکہ نیک اعمال کا کرنا جیسے نیکی ہے، گناہ کا چھوڑنا اس سے کئی گنا بڑی نیکی ہے۔ تو اس کے لیے داعی کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اس کو اپنی دعوت دیتے رہنا چاہیے۔
اسی طریقے سے انہی آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دائی کی دعوت سے اعراض کرنا، دائی کی دعوت سے منہ موڑ لینا، دائی کی دعوت کا انکار کرنا، دائی کی دعوت کو اہمیت وقعت نہ دینا، یہ خدا کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ جہاں دائی کی دعوت پر کان نہیں دھرے جاتے، جہاں دائی کی دعوت پر توجہ نہیں کی جاتی، جو لوگ دعوت دینے والوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، ٹال دیتے ہیں، وہ جی ان کی تو روٹین ہے، مولوی انہوں نے تو کہنا ہی کہنا ہے، تم اپنا کام کیے رکھو۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو وہ عموماً اللہ کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ خدا کے عذاب میں پکڑے جاتے ہیں۔ یہاں ارشاد فرمایا جاتا ہے وَإِذْ قَالَتْ، یاد کرو اس وقت کو جب کہا تھا امتن ایک گروہ نے، منہم انہی بنی اسرائیل میں سے، لِمَ تَعِظُونَ، کیوں نصیحت کرتے ہو تم، قوماً ایسے لوگوں کو جو مانتے نہیں ہیں، باز آتے نہیں ہیں۔ گویا جب یہ دائی کی دعوت کو خاطر میں نہیں لا رہے، اس پر توجہ نہیں کر رہے، تو اب اللہ کی طرف سے ان کو ہلاک کیا جائے گا، یہ خدا کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ اس لیے اگلا جملہ فرمایا اللہ مہلکہم، اللہ تعالیٰ ان کو گویا ہلاک کرنے والا ہے، اس وجہ سے یہ دائی کی دعوت پر توجہ نہیں دے رہے۔ او معذبہم، یا اللہ پاک ان کو عذاب دینے والا ہے، عذاباً شدیدہ، عذاب بھی بڑا سخت۔ اب جو لوگ باوجود ان کے نہ ماننے کے، دعوت کو خاطر میں نہ لانے کے، پھر بھی دعوت دیے جا رہے تھے، انہوں نے اپنی دو وجہ بیان کی کہ ہم دعوت کیوں دے رہے ہیں۔ نمبر ایک، قیامت کے دن اللہ کے یہاں ہمارا عذر ہوگا کہ ہم نے کہنے میں کمی نہیں کی تھی، ہم اپنا عذر پیش کر سکیں گے کہ یا اللہ انہوں نے مانا یا نہیں مانا، لیکن ہم نے دعوت دینے میں، گناہ سے روکنے میں ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہم نے بس نہیں کی تھی۔ تو فرمایا قالوا معذرۃ الی ربکم، ایک تو نصیحت ہم اس لیے کر رہے ہیں عذر پیش کرنے کے تمہارے رب کی طرف، اور دوسرا یہ کہ جس بندے کو ہم دعوت دے رہے ہیں اور بظاہر ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ متاثر نہیں ہوتا، ہدایت قبول نہیں کرتا، دعوت اس پر اثر نہیں کرتی، یہ تو ہمارا علم ہے، لیکن اللہ کا جو علم غائب ہے، علم کامل ہے، وہ ممکن ہے کہ اس کے حصے میں دعوت قبول کر لکھا ہو اور وہ کبھی بھی قبول کر سکتا ہے، اس لیے مایوس نہیں ہونا۔ بسا اوقات بڑے بڑے دائیوں کی، بڑے بڑے نصیحت کرنے والوں کی، خیر خواہوں کی بیانات کی، قرآن مجید کی آیتوں کی درس کا اثر نہیں ہوتا، لیکن ایک معمولی سی بات سے اللہ پاک انسان کی کایا پلٹ دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا دوسری وجہ یہ ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، امید ہے شاید کہ اللہ پاک ان کو متقی پرہیزگار بنا دے اور وہ متقی پرہیزگار بن جائیں، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ لیکن اس کے باوجود فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب بھلا دیا انہوں نے اس چیز کو جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی، جو نبی، جو پیغمبر، جو واعظ، جو ناصح ان کو نصیحت کر رہا ہے، جس بات کی خیر کی نصیحت کر رہا ہے، جب انہوں نے اس کو بار بار کہنے سننے کے باوجود بھی بھلا دیا تو پھر نتیجہ یہ ہوا، فرمایا اب انجینا الذین ینہون عن السوء، نجات دی ہم نے عذاب سے ان لوگوں کو جو گناہ سے روکتے تھے۔ بچے صرف روکنے والے، نہ کرنے والے اور کرنے والے، لیکن جو روکتے نہیں تھے وہ دونوں برابر ہوئے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ، اور پکڑا ہم نے ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، یعنی گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ کے حکموں کی مخالفت کر کے اپنے آپ پہ ظلم کیا، ایسے لوگوں کو پکڑا۔ کس چیز سے پکڑا؟ بِعَذَابٍ بَعِیث، برے عذاب سے، اور اس عذاب کی تفصیل اگلی آیت میں آ رہی ہے کہ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے۔ لیکن وہاں لکھا ہے، آج ہمارے اندر یہ کمزوری ہے، وہاں لکھا ہے کہ لوگ جو گناہ سے روک رہے تھے لیکن وہ رک نہیں رہے تھے،
انہوں نے اپنے اللہ کی وجہ سے غیرت ایسی کی ہے کہ گناہ گاروں کے بالکل الگ کر دیا ہے کہ تم ہمارے محلوں سے بھی نکل جاؤ، ہماری گلی سے بھی نکل جاؤ، ہمارے علاقے سے بھی نکل جاؤ، ان کا بالکل الگ تھلگ کر دیا، اور پھر درمیان میں اپنی دیوار دے دی، گاؤں کے درمیان میں نافرمانوں کو ایک طرف کر کے کہ اگر تم نے گناہ سے باز نہیں آنا تو پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر کوئی بھی نہیں بچتا، اس لیے پھر تم ہم سے الگ تھلگ ہو جاؤ۔ ان کو الگ کیا، پھر باقاعدہ درمیان میں دیوار دی۔ وہ ایک طرف ہیں جو نافرمان ہیں، جو گناہ گار ہیں، جو باغی خدا ہیں، ان کے ساتھ دوسرے لوگ اکٹھے نہیں رہے۔ پھر جب عذاب آیا ان کو بندر بنا دیا گیا، سور بنا دیا گیا، بندر بن گئے۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ عذاب کا شکار ہوئے، اب انہوں نے دیکھا کہ ادھر تو انسان تھے، آبادی تھی، لیکن کوئی آواز ہی نہیں آ رہی، انسانوں کی کوئی آواز ہی نہیں آ رہی۔ اب کسی نے دیکھا تو وہاں تو کوئی انسان ہے نہیں، سارے بندر ہی بندر ہیں۔ تو اب یہ لوگ ان کی طرف جب گئے کہ یہ کیا ہوا، اب وہ بول کے ان کو بتا تو نہیں سکتے تھے، لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو اور ان کے پاؤں پر آ کر کے اپنے ہاتھ رکھتے تھے، جس سے پتہ چلتا تھا کہ اب یہ افسوس کر رہے ہیں، اب وہ پچھتا رہے ہیں۔ یہ نہیں پہچانتے تھے کہ ان میں سے یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، بندر بن گئے، ان کی شکلیں تو بدل گئیں۔ وہ نہیں پہچانتے تھے ان میں سے اگرچہ خاندانی لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے ان کے رشتہ دار بھی تھے، لیکن وہ پہچانتے نہیں تھے ان بندروں کو، کون سا بندہ کون سا ہے، کون سا ہے، لیکن وہ ان کو پہچانتے تھے۔ وہ اپنے رشتہ داروں کو تلاش کر کر کے ان کے پاس جاتے اور ایک ایک کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے وہاں روتے، لیکن پانی سر سے گزر چکا تھا۔ جب عذاب آ جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، پھر کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، عذاب شروع ہونے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور عام آدمی کے لیے موت کا غرغرہ شروع ہونے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور جب موت کے آثار شروع ہو گئے، موت کا غرغرہ شروع ہو گیا، بے شک پھر فرعون کی طرح کہتا رہے کہ میں موسیٰ کے خدا کو بھی مانتا ہوں، ہارون علیہ السلام کے خدا کو بھی مانتا ہوں، بنی اسرائیل کے خدا کو بھی مانتا ہوں۔ پھر اللہ فرماتے الآن، اب قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ یوں افسوس کرتے رہے، اور پھر اگلی بات یہ کہ پھر 3 دن میں تیسرے دن وہ سارے مر گئے، کوئی بھی زندہ نہ بچا۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ اب جو بندر پکڑے ہوتے ہیں لوگوں نے بندر ہیں، یہ بھی کوئی انہی قوموں کی نسلوں میں سے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ حدیث قرآن کے لحاظ سے بالکل غلط ہے۔ یہ مستقل اللہ کی ایک مخلوق ہے، یہ بندر مستقل اللہ کی ایک مخلوق ہے، یہ انسانوں کی بگڑی ہوئی نسل نہیں ہے۔ وہ جو عذاب کا شکار ہوئے بندر بنے تھے، تو وہ تیسرے دن سارے کے سارے مر گئے۔ تو اس کو فرمایا جا رہا ہے وَأَخَذْنَا الَّذِينَ، اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، یعنی اپنے آپ پر گناہ کر کے ظلم کیا، بِعَذَابٍ بَعِيسٍ، برے عذاب کے ساتھ۔ تو برا عذاب یہ تھا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بوجہ اس کے جو انہوں نے نافرمانیاں کی۔ وہ انسان پر جو برے حالات آتے ہیں وہ اپنے اعمال بد کا نتیجہ ہوتا ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔